الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کی اس قرآنی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہماری 15ویں قرآنی مجلس ہے، جس میں پارہ نمبر 15 کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ پارہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں، اور سورۃ الکہف کا بڑا حصہ۔ سورۃ الاسراء میں اگر آپ اس کا پورا مجموعی رنگ دیکھیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو غلبہ حاصل ہوگا، اور شیطان کو بہرحال اپنے مقاصد میں شکست حاصل ہوگی۔ اسی صورت میں وہ بنیادی احکام بھی ہیں، 10 بنیادی احکام، جس طرح کے 10 احکام سورہ انعام میں آئے تھے، اسی طرح سے 10 بہت ہی بنیادی احکام جو کہ کوئی دین کا خلاصہ ہے، وہ بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح سے اہل ایمان کے ساتھ رہتی ہے، اس کے کئی مظاہر ہیں جو پیش کیے گئے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ایک 2 باغ والوں کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، ذوالقرنین کا سفر ہے۔ تو یہ سب جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ کس طرح سے اہل ایمان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایک بات اور یہاں نوٹ کرنے کی ہے، دلچسپ نکتہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ سورہ اسراء میں یا سورہ بنی اسرائیل میں تو اہل ایمان کو فتح کی بشارت دی گئی ہے، اور سورہ کہف میں فتح و نصرت کی جو پہلی شرط ہے یعنی صبر، اس کا بہت نمایاں ذکر ہے، اور اس کے بعد سورہ مریم میں فتح و نصرت کی جو دوسری شرط ہے یعنی نماز، اس کا نمایاں ذکر ہے۔ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ جو ہے وہ سورہ کہف اور سورہ مریم میں ہے، اور یہ استعانت جو ہے، اس کا نتیجہ جو حاصل ہوگا اللہ کی مدد کی صورت میں، وہ ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں نظر آتا ہے۔ تو یہ گویا ایک مختصر اوور ویو ہے یہ 15ویں پارے کا۔ اب اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، آپ کے سوالات کا استقبال ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا ہے کہ انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ اس میں شر سے مراد کیا مانگنا ہے، اور یہ جو جلد بازی کی صفت ہے یہ انسان کی فطرت ہے یا کمزوری، یا پھر اس کے جو نقصان ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ عام طور سے قرآن مجید میں جب الانسان آتا ہے، اس سے ہر انسان مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، کفر کا راستہ اختیار کرنے والا ہے، عام طور سے وہ انسان مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسی انسان کی بات ہے کہ وہ انسان اب قیامت کی جلدی کر رہا ہے، تو جس طرح سے وہ خیر کی دعا کرتا ہے، خیر مانگتا ہے، اس طرح سے وہ شر مانگ رہا ہے۔ سے پہلے والی سورہ میں آیا یستعجلون، تو یہ انسان کی جلد بازی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو جلد بازی کی بات آئی ہے کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اس میں ایک چیز کا اضافہ، خلق الانسان ضعیفا وکان الانسان عجولا، اس طرح انسان کے بعض نیگیٹو ایٹریبیوٹس کا، نیگیٹو ٹریٹس کا، نیگیٹو بیہیویئرس کا قرآن نے ذکر کیا، اور اکثر جگہ الا الذین آمنوا آتا ہے، یہاں نہیں آیا ہے۔ مجھے جو اضافہ کرنا ہے وہ یہ کہ کفار و مشرکین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب لے آئیے، یہ شر کا مطالبہ تھا۔ اسی طرح اہل ایمان کو ہی کہا گیا کہ صبر کرو، مشکلیں زیادہ ہو گئیں، مصیبتیں زیادہ ہو گئیں، تو یہ تمنا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر آ جائے جو اسلام مخالف ہیں۔ تو بعض لوگوں نے مطالبہ بھی کیا، حضرت خباب بن ارت وغیرہ نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس لیے کہ صبر سے کام کرتے رہے۔ تو انہی لوگوں میں سے جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے، اسلام کا جھنڈا بھی بلند کیا، دنیا کے فتوحات میں بھی ان کا رول رہا۔ تو ہم کبھی کبھی اسلام دشمن عناصر کے لیے جلدی کرتے ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے، تو یہ شر کے لیے استعجال نہ کریں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کچھ خیر رکھا ہوگا، تو اس لیے وہ اس پر چھوڑیں، تمہیں اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 میں
اللہ پاک نے دو نشانیوں کا ذکر کیا ہے دن اور رات کی، جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم رات اور تم سالوں کا اور مہینوں کا حساب لگاؤ. تو آپ اس چیز پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، اس کی وضاحت کریں. یہاں پہ جو سائنٹیفک بات کی جا رہی ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی بے شمار نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ دن کو ہم نے تمہارے لیے روشن بنایا. تو فمحونا آیت اللیل، رات کی جو نشانی تھی ہم نے اسے مٹا دیا. یا تو رات اندھیری ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم نے مٹا دیا، یا رات میں چاند کی خنقی اور ایمیٹڈ لائٹ ہوتی ہے، اپنا اون لائٹ نہیں ہے، وہ کہیں سے لے کر سورج سے لے کر ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. تو ہم نے دونوں کو مٹا دیا. اس کے برعکس ہم نے تمہارے لیے دن کو مبصرہ، یعنی دیکھنے والا، روشن، جسے چیزیں نظر آئے، اور لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ معاشی سرگرمی تم انجام دے سکو. کہ اس آیت میں رات کی خصوصیت اور خوبی کو تو اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن دوسری جگہ بتایا کہ وہ تمہارے لیے باعث سکون ہے، اس میں تمہارے لیے بعض فائدے ہیں. سکون سے مراد صرف سونا نہیں ہے. رات میں انسان کے سارے وائٹل آرگنز کام کرتے ہیں، اور اس سے انسان کو ریجنویٹ ہونے کے لیے، تر و تازگی کے لیے جو کیمیکلز چاہیے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں. تو رات کا کام یہ ہے. رات میں فصل پکنے کا کام ہوتا ہے چاند کی روشنی سے. تو اس کا ذکر تو یہاں نہیں ہے، لیکن بتایا کہ وہ ساری چیزوں کے علاوہ دن کو ہم نے تمہارے لیے تازگی کا، دوڑ دھوپ کا، سرگرمی کا وقت بنا دیا. یہ دونوں جو ہے ایسٹرونومیکل ڈیٹا ہے، اور ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. قرآن کی خوبی یہی ہے کہ قدیم زمانے کا آدمی بھی اسے اپنے انداز سے سمجھ سکتا ہے، اور آج کا انسان بھی اسے اپنے انداز سے سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں انسان کے لیے کیا فائدے ہیں. رات کے کچھ فائدے ہیں، دن کے کچھ فائدے ہیں. اور اس کے بعد بتایا کہ یہ دونوں مل کر 24 آورز کا ایک سائیکل ہوتا ہے. تو یہ جو سائیکل ہے، اسے اگر آپ کاؤنٹ کرتے جائیں، جہاں سے زمین شروع ہوئی سورج کی طرف گھومنا، پھر واپس آئیں، تو 365 پلس کوارٹر ڈیز. تو اس کے نتیجے میں وہ لیپ ایئر میں ایک دن کو مکمل کیا جاتا ہے. یہ جو دن اور رات کا باری باری آنا، الٹرنیشن آف ڈے اینڈ نائٹ، جو ہے بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ روز اول سے قیامت تک یہ 365 ڈیز کا ہی سال ہوگا. اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے. 2 کون سے فساد ہیں یہاں پہ، اس کا ذکر کریے، اور الکتاب سے کیا مراد ہے اسی آیت میں. کتاب سے مراد یہاں توریت ہے، کہ جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اس میں اس بات کی خبر تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ زمین میں فساد برپا کریں گے. اب یہ لفظ آیا ہے مرتین کا. تو مرتین کا مطلب کیا ہے؟ تو مرتین کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ 2 مرتبہ، تو پھر آپ جو ہے وہ تاریخ کے کتابوں میں جائیں گے، تاریخ کے صفحات میں جائیں گے، اور کسی 2 مرتبہ کو تلاش کریں گے، متعین کریں گے، تو وہاں پر آپ کو کئی مرتبہ نظر آئے گا. ان کی پوری تاریخی فساد فی الارض کی نظر آئے گی. تو اس میں سے مختلف لوگ الگ الگ 2 چن کے نکال کے لے کے آئیں گے. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مرتین کا مطلب ہے بار بار، مرتم بعد مرتن، کہ تم زمین میں بار بار فساد برپا کرو گے. تو اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ مفہوم لیتے ہیں، تو پھر آپ کو تاریخ میں جا کر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ انہوں نے، کیونکہ ان کی تو پوری تاریخ زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کی ہے. ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے. آج وہ زمین میں جتنا فساد برپا کر رہے ہیں، کیا وہ کم ہے؟ تو آج بھی زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی فساد برپا کرتے رہے اور بار بار کرتے رہے. تو اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ یہاں پر یہی مراد لیا جائے کہ وہ زمین میں بار بار فساد برپا کریں گے. اور یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی یہ آیا ہے، فرجع البصر کرتین، سورہ الملک میں. تو وہاں پر بھی ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ 2 مرتبہ نظر دوڑاؤ.
دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے اور وہی ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے کہ بار بار نظر دوڑاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مولانا صاحب علم ہی زبان دان ہیں, انہوں نے مرتین کا مطلب بار بار کہا. یہ بھی ایک تفسیر ہے اس کی. یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ مرتین سے مراد دو واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں اور دونوں واقعات کے سلسلے میں تفسیر میں باتیں ملتی ہیں. لیکن آگے مرتین دو ہی مرتبہ کا ذکر آگے ملتا ہے. جب تمہاری پٹائی کا پہلا وقت آیا, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, تو ہم نے تم پر سخت گیر لوگ مسلط کر دیے. تو یہ گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ پہلا واقعہ ہے اور اس وقت ہم نے تم کو جو ہے زبردست پٹائی کی اور اس بادشاہ نے اینٹ سے اینٹ بجا دی فلسطین کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب دوسرا وقت آئے گا, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, تو اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا کہ جب دوسرا وقت آیا تب ہم نے دوسری مرتبہ پٹائی کی. لیکن بعض لوگوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا, اینڈ when the second warning would come, آگے کا فیوچر ٹینس کا بتایا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کا تذکرہ کیا کہ آگے بھی اگر تم ایسا رویہ اختیار کرو گے تو ہم پھر تمہاری پٹائی کریں گے, تم پر عذاب نازل کریں گے. تو قرآن کے نزول کے بعد, قرآن کے نزول کے وقت تو وہ بکھر گئے تھے, وہ فلسطین میں نہیں تھے, اب وہ جمع ہوئے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ دوسری مرتبہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سائنس اور علوم اور پیسے اور بہت سی چیزوں سے نوازا. اس کے باوجود اگر ان کا فساد رکتا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وقت آئے گا. تو یہ تشریح بعض لوگوں نے کی ہے. البتہ اس میں یہ چیز نوٹ کریں کہ آیت نمبر 4 میں ان کے فساد کا ذکر ہے نا, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن, اور پھر آیت نمبر 5 میں اور 6 میں اور اس کے بعد پھر 7 میں ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر کیا ہوگا. تو ان کے اوپر کیا ہوگا اس سلسلے میں اللہ کے وعدے ہیں, وہ الگ ہیں, جس کا ذکر ابھی ایسا مین الحسن صاحب نے کیا. اور جو آیت نمبر 4 میں خود ان کے فساد کا ذکر ہے, یہ ایک دوسری بات ہے. تو وہ 2 بار فساد کریں گے, 2 بار عذاب آئے گا, یہ مراد ہے, یا یہ وہ کہ یہ فساد کرتے رہیں گے, فساد کی روش ان کی جاری رہے گی اور عذاب ان کو اوپر 2 مرتبہ آئے گا, یہ مراد ہے. تو یہ ایک الگ پہلو ہے نا. جیسا کہ معلوم ہے کہ اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہے, معراج کے سفر کا ذکر ہے. تو آج سائنس اپنے عروج پر ہے, کیا اس واقعے کو سائنس کے تصورات سے پروف کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر پروف کیا جا سکتا ہے تو کیسے؟ دیکھیے سائنس ایوالونگ چیز ہے, سائنس حتمی شے نہیں ہے. سائنس کے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے. اس لیے سائنس ہمارے نزدیک متشابہات کو یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ناپنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی. اسی پرٹیکولر سوال پر میں آپ سے چاہوں گا کہ ایک شاندار بحث سے جرنلسٹ مہدی حسن, بہت ہی شارپ, بہت ہی اسمارٹ, بہت ہی نالجبل آدمی ہے اور وہ بڑے بڑے لوگوں کا انٹرویو کرتا ہے. رچرڈ ڈاکنز کے ساتھ اس کا ایک انٹرویو ہے. اس انٹرویو میں اسلام پر, قرآن پر اس کے اعتراضات ہیں ڈاکنز کے. تو اس میں وہ کہتا ہے مہدی حسن سے کہ کیا آپ معراج پر یقین رکھتے ہیں, کیا آپ اسے سائنٹیفکلی ثابت کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو ڈاکنز نے کہا کہ مجھے افسوس ہے آپ پر, جدید دور میں 21ویں صدی میں جیتے ہیں اور میں آپ کو ایک اسمارٹ سائنٹیفک آدمی سمجھتا تھا, لیکن آپ اس طرح کی دقیانوں سی باتیں کرتی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو مہدی حسن نے کہا کہ کائنات کب سے شروع ہوئی, اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ پھر اس نے پوچھا جو آپ بگ بینگ کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سائنٹیفک پروف ہے؟ تو فوراً پھنس گیا, کہا ہمارے پاس بھی تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, ایک ازمپشن ہے, میجرڈ چیزیں نہیں ہیں, یقین سے نہیں کہا جا سکتا. تو کہا کہ جب تم جو ہے کائنات کی شروعات عدم سے وجود میں آنے کو یقین کر سکتے ہو
تو میں کیوں یقین نہیں کر سکتا کہ جس خدا نے کائنات کو بنایا ہے وہ اپنے ایک بندے کو ایک راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے. تو سارے مجمع میں کلیپ ہوتا ہے. آپ اس کا فیشل ایکسپریشن دیکھ سکتے ہیں رچرڈ ڈاکنز کا کہ کس شارپلی جو ہے اس نے پلٹ کر جواب دے دیا کہ سائنس ہمارے نزدیک ہر چیز کو میجر کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن آپ کے پاس بھی نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18. سوال یہ ہے کہ اگر ہم دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمتیں ہمیں میسر آ جائیں, کوئی سہولیات میسر آ جائیں, تو کیا آخرت کی نعمتوں سے ہم محروم رہیں گے؟ اصل میں یہ تو ایک آیت ہے, آیت نمبر 18, اور اس کے ساتھ جب آیت نمبر 19 جوڑیں گے کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. تو جو دنیا کا طلبگار ہوگا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ آخرت میں جہنم میں جائے گا, اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا اور اس کے لیے کوشش بھی کرے گا جیسی کوشش کرنی چاہیے ایمان کی حالت میں, تو ان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی. تو اب جب ہم دنیا کی کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمارا جو مقصود ہوتا ہے, یعنی مقصود حقیقی ہمارا کہ اصل میں ہم کیا چاہتے ہیں, تو کیا ہم آخرت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. ایک وہ فریق ہے جو صرف دنیا چاہتا ہے, وہ تو آخرت کی کسی کامیابی کا مستحق ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو یہ طے کر رکھا تھا کہ مجھے آخرت میں کامیاب نہیں ہونا, آخرت کی کامیابی سے مجھے دلچسپی نہیں ہے. اس کا سارا فوکس جو ہے وہ دنیا رہی. تو جب دنیا فوکس رہی ہے تو پھر اس کو دنیا میں کتنا ملے گا, تو اتنا ملے گا جتنا اس کے لیے مقدر ہوگا. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں دنیا کی چاہت کرتے ہیں, آخرت سے کا انکار کرتے ہیں, تو دنیا میں بھی ان کو کچھ نہیں ملتا اور آخرت میں ان کے لیے ناکامی مقدر ہے, جہنم مقدر ہے. اور جو آخرت کی طلب کرے گا تو اس کے لیے پھر آخرت کی کامیابی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمارا اصل مقصود آخرت ہے اور آخرت کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, اور دنیا کی کوئی سہولت, دنیا کی کوئی نعمت, دنیا کی کوئی چیز ہماری ضرورت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, تو یہ آخرت طلبی کے خلاف نہیں ہے, اور اسی لیے اس سے آپ کے آخرت کے انجام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا, جس کا دنیا مقصود ہوتی ہے وہ اللہ دنیا مانگتا بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتا, تو اس کی طلب ہوتی ہے دنیا, لیکن وہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے. میرا سوال ہے کہ اس میں آیت نمبر 85 میں آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روح یہ میرا امر ہے. اور اللہ تعالیٰ اور جگہوں پہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے, لیکن روح کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا امر ہے. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے؟ روح کے بارے میں سوالات تو وہ کرتے تھے, اب کس کس نوعیت کے سوالات تھے ہمیں وہ معلوم نہیں ہے, لیکن یہ بات کہہ کر اس گفتگو کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ روح من امر ربی, کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے. تو اور یہ بھی کہہ دیا وما اوتیت من العلم الا قلیلا, یعنی یہ کہ تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے روح کے بارے میں تو تم کچھ بھی نہیں جانتے. روح تو ایک عالم غیب کی چیز ہے, یہاں تک کہ وہ روح جو میرے اندر ہے اس کے بارے میں بھی میں نہیں جانتا ہوں, تو میرے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ عالم غیب کی چیز ہے. تو جو چیز مکمل طور پر عالم غیب کی ہے اور میرا علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے, تو اس کے بارے میں پھر مجھے کوئی سوال بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ عالم غیب سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ہمیں نہیں معلوم ہوا, اللہ تعالیٰ جب بتا دے گا, خدا کرے کہ آخرت میں ہمیں وہ بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں جو دنیا میں معلوم نہیں ہو سکی, تو پھر ہمیں معلوم ہو جائیں گی. نہیں معلوم ہونے سے جو پورا نظام ہدایت ہے اس پر کچھ فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے. لیکن بعض مفسرین نے یہاں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ میں وہ جان سے متعلق نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ پر جو وحی آتی تھی اس پر کفار و مشرکین سوال کرتے تھے کہ وہ کون ہے جبرائیل, یہ قرآن کہاں سے آتا ہے, کیسے آپ کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, کیا چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب کا حکم ہے وہاں سے آتا ہے, باقی اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جبرائیل کو بتاتا ہے, جبرائیل کیسے آتے ہیں. تو بعض مفسرین نے روح کا مطلب بالکل وحی اور قرآن کو لیا ہے, اور بعض نے زندگی کے بارے میں لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. What does Allah Azza wa Jal mean here by saying do not spend wastefully? What is wasteful in the light of Quran and Sunnah? Is this related to overspending for relatives and needy that was in this ayah, or a general rule?
And is the money spent for like outing or entertainment, is it in the category of wasteful? Because the very next ayat was very disturbing. Allah says that the wasteful people are the brothers of shayateen. So kindly elaborate on this. Thank you. تو قرآن میں ایک اصطلاح جو ہے اسراف کی آئی ہے اور ایک اصطلاح تبذیر کی آئی ہے. تو بعض لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسراف کی بات جہاں پر آئی ہے وہاں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی جتنا خرچ کرنا چاہیے اس میں خرچ کرنے میں حد سے آگے بڑھ جانا، وہ مراد ہے. اور جہاں تبذیر ہے وہاں پر اللہ کی نافرمانی کے راستے میں خرچ کرنا، وہ مراد ہے. تو ایک تو یہ بات کہی گئی ہے، لیکن جو دونوں کو ملا کر جو بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں خرچ کیا جائے وہ بھی مراد ہے اور کتنا خرچ کیا جائے وہ بھی مراد ہے. تو اگر معصیت کے راستے میں خرچ کریں تو کم کریں یا زیادہ کریں وہ اسراف و تبذیر ہے. مباحات پر اگر زیادہ خرچ کریں تو وہ اسراف و تبذیر ہے، یعنی مباح چیزیں تفریح بھی اس میں آتی ہے اور دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، تو اس میں اگر ایک معقول حد تک خرچ کریں تو وہ گوارا ہے، اگر یعنی وہ راہ اعتدال پر. اور اگر اس سے زیادہ خرچ کریں تو پھر وہ ایک طرح سے وہ بھی تبذیر اور اسراف ہوگا، کیونکہ جب آپ مباحات پر زیادہ خرچ کرتے ہیں تو پھر اطاعت کے راستے میں جو خرچ کرنا چاہیے اس کی کٹوتی ہوتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ اطاعت کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے، یعنی اللہ کو خوش کرنے والے راستے میں. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لا صرف فی الخیر، کہ اس میں آپ جتنا بھی خرچ کر دیں وہ کم ہے، زیادہ نہیں ہے. اللہ کے راستے میں جتنا بھی خرچ کر دیں وہ اعتدال ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 15 سے میرا ایک سوال ہے کہ اس میں ایک بات آئی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور قرآن میں ایک جگہ آیا بھی ہے کہ اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شفاعت کرنے کی کہتے ہیں، اور حافظ کے ذریعے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 7 لوگوں کی شفاعت کریں گے. تو اس بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ دونوں میں کنٹروڈکشن دکھ رہا ہے. جس طرح سے اس آیت میں کہا گیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اسی طرح کے جو ہے آیت ہم کو قرآن مجید میں جا بجا ملتی ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جیسے اس سے پہلے کی جو صورت گزری ہے سورہ نحل، اس میں کہا گیا کہ وہ یہ باتیں وہ اس لیے بناتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا دونوں میں جو اختلاف ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے اس میں اعتدال کی کیا شکل ہے؟ تو اس میں 2 سوال ہو گئے ہیں. پہلا سوال جو ہے جو شفاعت وغیرہ کے حوالے سے کیا گیا ہے، تو اس کا تو جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے، یعنی کسی دوسرے کے گناہ کی سزا کوئی نہیں بھگتے گا. گناہ کوئی کرے سزا کسی کو ملے ایسا نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے کہ شفاعت میں ایسا تو نہیں ہے. شفاعت میں تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی نیکی میں شریک کرتے ہیں، یعنی اپنی نیکی سے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ یہ کہ اس کی برائی اپنے سر لیتے ہیں. تو اس لیے وہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک بے گناہ کسی گناہ گار کا بوجھ اٹھائے، تو یہ تو نہیں ہوگا. کوئی بے گناہ کسی گناہ گار کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کسی کو کسی دوسرے کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی. انصاف کا بھی یہ تقاضا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی اصول دیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. البتہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر کفر و شرک کے سرداروں کا ذکر ہے کہ جو دوسروں کو گمراہ کرنے، ان کی گمراہی بڑھانے، ان کو گمراہی پر اکسانے اور ان کو گمراہی پر جمے رہنے اور ان کو گمراہی پر باقی رہنے کے لیے مجبور کرنا، یہ سب کام کرتے ہیں. وہ ان کو ڈرا کر، دھمکا کر، لالچ دلا کر، کسی بھی طرح سے اپنے اثر رسوخ کا استعمال کر کے وہ ان کو غلط راستے پر باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈبل بوجھ اٹھائیں گے. ایک تو وہ خود گمراہی کے راستے پر ہیں، اس لیے انہیں تو بوجھ اٹھانا ہی ہوگا اپنا، اور چونکہ وہ دوسروں کی گمراہی میں بھی رول اپنا ادا کرتے رہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے،
बल्कि वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम व अस्कालम मा अस्कालिहिम, यानी उनका जो बोझ होगा वो कई गुना हो जाएगा, लेकिन इनका जो बोझ है, जो गुनाह के रास्ते पर रहे हैं, गुमराही के रास्ते पर रहे, उनका बोझ अपनी जगह रहेगा। तो यहाँ पर भी ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा नहीं है कि इन्होंने इनका बोझ उठा लिया, बल्कि इनका बोझ तो इनके सर पर है, ये अपनी सज़ा भुगतेंगे गुमराह रहने की, और इनकी जो गुमराही है, इसका जो बोझ है, उसके ऊपर मजीद लोगों को गुमराह करने के और बोझ भी इनके ऊपर रहेंगे। तो इनके ऊपर कई बोझ रहेंगे, इनके ऊपर अपना बोझ रहेगा। बस नई नस्ल के समझने के लिए कि किसी ने शराब की दुकान खोली, तो शराब की दुकान खोलने वाले का गुनाह अपना है, और जितने लोग आएंगे और पिएंगे उससे वो जो कुछ गुनाह कमाएंगे और उनके ख़ानदान बर्बाद होंगे, उसका बहुत कुछ नुकसान होगा। उनको गुनाह की राह पर डालने का भी इनके सर पर आएगा, उससे उनका गुनाह हल्का नहीं होगा शराब पीने वालों में। तो ऐसे तमाम गुनाहों के बारे में भी सोचा जा सकता है। सूरह कहफ आयत नंबर 28, उसका तर्जुमा है, और अपने दिल को उन लोगों की मायत पर मुतमईन करो जो अपने रब की रज़ा के तलबगार बनकर सुबह और शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज़ निगाह ना फेरो। क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी पसंद करते हो? किसी ऐसे शख्स की इताअत ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। तो इस्लाम की दावत पहुंचाने के लिए अगर उम्रा की मजालिस अलग कर दी जाएं, ये सोचकर कि वो लोग जो है गुरबा के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, तो ये कोई इसमें कोई हर्ज तो नहीं होगा, या फिर इस आयत की और कोई वजाहत हो जाए? यहाँ पर गोया ये बताया गया है कि इंसान की, यानी एक साहिब ईमान की पसंद क्या होनी चाहिए, उसको यानी उसकी दिलचस्पी किसके साथ होनी चाहिए। तो दुनिया की ज़िंदगी को जो लोग अपने सामने रखेंगे, तो वो फिर उसी तरह के लोग जो दुनियावी ज़िंदगी की गोया की चकाचौंध और उसके रंग में होंगे, उनसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। दुनिया के जो सेलिब्रिटीज़ होंगे वो उनको ज़्यादा मुतासिर करेंगे, उनके साथ क़ुर्बत में वो खुशी महसूस करेंगे। लेकिन अगर किसी की नज़र आखिरत पर होगी तो वो फिर ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देगा, बल्कि वो उन लोगों को अहमियत देगा जो अल्लाह से करीब होना चाहते हैं, अल्लाह से जुड़े हुए हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो इस तरह से आप किसे अहमियत देते हैं, ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया है, लेकिन हकीकत में तमाम अहले ईमान इसके मुखातब हैं। आम दुनिया के सेलिब्रिटीज़ को अहमियत देते हैं, स्टार्स को अहमियत देते हैं, या वो उन लोगों को अहमियत देते हैं जो अल्लाह से जुड़े हुए। दो तरह के इंसान हैं, अल्लाह से गाफिल और अल्लाह से जुड़े हुए। तो अल्लाह से जुड़े हुए जो हैं, उनसे गफलत आपको कहाँ लेके जाएगी? उन लोगों तक जो अल्लाह से गाफिल हैं। तो ये गोया कि अहमियत देने और दिलचस्पी रखने का एक पैमाना हमारे सामने रख दिया गया है। जहाँ तक ये बात है कि लोगों को अलग अलग करके उनके साथ गुफ्तगू करें, अलग मजलिसें बनाएं, तो ये एक स्ट्रेटजी का मसला है ना, वो इस आयत के दायरे में वो बात नहीं आती है। अगर कहीं आप महसूस करते हैं कि कुछ असहाब सरवत मालदार लोगों के साथ बैठकर उनके सामने दीन की बातें रखेंगे और फिर गरीबों की मजलिस में, गरीबों के इलाके में जाकर उनको जमा करके बात रखेंगे, तो इसमें कोई हरज नहीं है। आपका मकसद तो बात पहुंचाना है, दीन पहुंचाना है, वहाँ पर भी जाके पहुंचाएंगे, यहाँ पर भी जाके पहुंचाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदारों की मजलिस में भी जाकर पहुंचाते थे और ग़ुलामों के दरमियान भी जाकर पहुंचाते थे। तो आप तो सब जगह जाकर पहुंचाएंगे और जैसे जैसे मौका मिलेगा उस मौके का इस्तेमाल करेंगे। सूरह कहफ की आयत नंबर 65 में इरशाद बारी है कि मूसा सलाम से ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसने हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक ख़ास इल्म अदा किया था। ये खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में आया है, ये कौन है, इसकी ज़रा वजाहत कीजिए। इस पर मुफस्सिरीन ने लिखा है, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छी गुफ्तगू की है और ये बताया है कि वो फ़रिश्ता है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ कामों के लिए रखा है। खिज़र के सिलसिले में जो हमारे पास बहुत से बातें हैं, मिथोलॉजी है, वो मुस्तनद बातें नहीं हैं। सही बात यह है कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने जिन कामों पर मामूर किया है, उन्हीं कामों के
जो इन डेप्थ और सटल विजडम है उन विजडम को समझाया उन्होंने। तो इस तरह हमारी ये कुरानी मजलिस अपने इख्तिताम को पहुँचती है। आज हमने 15वां पारा मुकम्मल किया है। कुरान मजीद में गौर व फिक्र मतलूब है। कुरान मजीद गौर व फिक्र की किताब है और गौर व फिक्र की किताब में सवालात उठना उसका लाजमी हिस्सा है। अगर सवालात नहीं उठेंगे तो गौर व फिक्र की किताब नहीं होगी। इसीलिए कुरान मजीद पढ़ते हुए गौर व फिक्र के सबसे ज़्यादा मौक़े भी मिलते हैं और सबसे ज़्यादा सवालात भी उठते हैं। तो सवालात से घबराना नहीं है, सवालात पर गौर करना है, सवालों के जवाब तलाश करना है, कुरान मजीद में गौर व फिक्र करके तलाश करना है, अहले इल्म से पूछ कर तलाश करना है, हासिल करना है और इस तरह से अपने इल्मी सफ़र को, फ़िक्री सफ़र को मुसलसल ता हयात जारी रखना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे।